والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيبي والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماہ سیام کا الحمدللہ رب العالمین پہلا روزہ جو کسی رکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ دی کافی امید ہے کہ خالق کائنات سے اسی طرح صحت و عافیت کے نال باقیہ روزے رکھنے کی توفیق دے گا. اور ایک دو مختصر کی گزارشات میں کہ چونکہ ماہ سیام ہے اور تقریباً ہر بندہ صبح سحری کے وقت اٹھ پہنتا ہے تو لہٰذا کوشش کر کے جڑا صبح سحری کا وقت ہوئے جس وقت اسی اٹھ رہے ہیں کوشش کر کے چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ صحیح 2 رکعت واسطے ٹائم ملے تو 2 رکعت نماز تہجد جڑی وہ ضرور پڑھی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت جڑی کثرت کے نال کیتی جائے. اور جو نوجوان ہے طبقہ ہے ساڈا وہ کوشش کر کے جڑے اعمال صالحہ نے وہ انہاں کے علاوہ جڑے عبادات ہیں بالخصوص نماز جنہاں دے وچوں اس دے اوتے بھرپور توجہ دے تاکہ ساری نماز درست بھی رہے اور سانو اللہ کی بارگاہ وچ کھڑے ہون دا طریقہ بھی معلوم ہوئے. ساری آج کی گفتگو اللہ کس کو پسند فرماندا ہے اس حوالہ دے نال چند ایک حدیث اس حوالہ دے نال آپ دے گوشتکار انشاءاللہ العزیز کران دے. اللہ تعالیٰ کس کو پسند فرماندا ہے اور خالق کائنات کی پسند کی ہر محب دی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب دی پسند کو دیکھے اور پھر اس پسند کو اپنے اندر پالنے دی اس مطابق خود کو ڈالنے کی کوشش کرے. تو اسی دیکھنے ہیں کہ خالق کائنات نو کی پسند ہے اور کس میں پسند فرماندا ہے تاکہ اسی بھی اپنی زندگی نو اسی طرح ڈالنے کی کوشش کریے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے اندر آسانی نو پسند فرماندا ہے. وہ دنیاوی معاملات ہون دینی معاملات ہون کوئی معاملات ہون انہاں دے اندر آسانی نو پسند فرماندا ہے. اگر عبادات ہے تو عبادات اگر پہلی رات جس طرح رمضان شریف گزری اگر وہ ایک رات ہی بندہ اتنی تلاوت کرے یا اتنی نماز پڑھے کہ جناب اگلے دن نماز پڑھنے جو رہے نہ یا پھر روزہ دل نہ لگے اس نو نہیں پسند کیتا گیا. یہ ضرور ہے کہ اگر اسے کوئی طاقت ہے قوت ہے ساری رات عبادت کرنے تو ساری رات عبادت کرے. لیکن اگر صرف اس نو اس طرف ہی خیال کیتا جائے کہ جناب آج بھی رات عبادت کر لیے باقی پورا رمضان پھر 100 کی گزارنا ہوتا پھر اس نو ناپسند کیتا گیا. تو پسند اللہ تعالیٰ نے کی ہے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام معاملات کے اندر آسانی نو پسند فرماندا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرم اخلاق کشادہ روح والے شخص نو پسند فرماندا ہے. نرم اخلاق والے نو انہیں ماہ سیام نہ انہیں سارے احباب نوجوان طبقہ بھی کوئی وڈیرے بھی کوئی ساڈے ورگے بھی کثرت نال مسجد جان رخ کرتے ہیں. اگر اسی انہوں نے اسی طرح ہی مطلب ہے کہ پیار دے نال اور شفقت دے نال سمجھائیے یار کہ جس طرح اسی رمضان چ ہونے ہیں اسی طرح اگر اسی اگے پیچھے ہوتا ہے کہ طریقہ کار بنا لگی تو زیادہ فائدہ مند رہے گا. کسی دور کے اندر ایک میسج بڑا مشہور سی سوشل میڈیا دوست کہ اتنا عام نہیں سی ہے بٹنا والے موبائل زیادہ تر چلتے سن. ادو ایک میسج سی کہ وہ ایک بندہ ویٹر سی ایک بندہ عام سی وہ جانا جناب مسجد کے اندر جس وقت جانا تو انہیں موبائل کی جڑی بیل ہے رنگ ٹون وہ کھلی رہ جاتی سائلنٹ نہیں لگا سکتا خیال نہیں رہتا اس کو نماز دے واسطے جس وقت کھڑا ہوتا ہے وہ بیل بجتی رہتی ہے. جس وقت سلام پھر نہیں بندے تو اس وقت کوئی میرے ورگا بندہ اٹھ کے آتا ہے بھی تینوں پتہ نہیں نماز کھلوتا تو چنگا بے دھیانہ مسلمان ہے جی تو مسیطے آ ہی گیا تو بل ہی بند کر دیتا بندہ. لیکن جس طرح ساڈا ایک روٹین ہوتا ہے لوگوں کو تاڑنے کا لوگوں کو جناب انہوں کے اعتراضات کرنے کا. ہوں وہ بندے نے جس نے بات بنائی انہیں کہا جی وہی بندہ جس وقت گیا شراب خانے گیا تو اتنے بیٹھا سی تو ویٹر وہ گزرا شراب لے کے
جس وقت اس دا کندھا یا بازو اس ٹرے نہ لگا جس ٹرے کے اندر شراب سی وہ شراب ساری گر گئی، شیشے گلاس ٹوٹ گئے اور جناب اس کپڑے بھی تھوڑے جہے وہ میلے ہو گئے، شراب وہ کپڑے اتنے ڈل گئی۔ جس وقت اس ویٹر نے دیکھا کہ میرے جڑا آنے والا گاہک ہے اس کپڑے گندے ہو گئے، شراب ڈل گئی، ہوں اس نے کی کیتا، اس نے کیا بھی سر تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی شیشہ وغیرہ تو نہیں بجیا یا پھر کوئی کپڑے گندے تو نہیں ہوئے۔ جس وقت اس نے اتنی بات کی تھی ہوں اسی اس موقع تو سوچیے وہ نوجوان کے جس اسی مسجد آنے دے اتنے تانے دے کے بدزن کر چڑھنے ہیں، اور وہی نوجوان جس وقت شراب کھانے جاتا ہے اور شراب کھانے والا بندہ جڑا اس کو جناب بڑا اچھے طریقے نال استقبال کرتا، بڑا اچھے طریقے نال ویلکم کرتا ہے، بڑی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، بڑی اس کی عزت کرتا ہے، اور وہ نوجوان مسجد آنے خوش ہوئے یا شراب کھان جا خوش ہوئے، ظاہری بات انہیں جتنے عزت لبنی انہیں تو ہوتی جانا ہے۔ اس واسطے اسی اس معاملے کے اندر غور کریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نرم اخلاق والے اور خوش روح یعنی کہ اچھے طریقے لوگوں پیش آنے والے بندے نو پسند فرماتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماندے نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومن نو پسند فرماتا ہے۔ پیشہ ور بھی جیسے کوئی پیشہ ہو گئے رزق حلال کمانے دا، اجنا ساڈا ایک سوچ فہم یہ بن گئی ہے کہ جڑا بندہ کوئی پیشہ اختیار کر لے اس دی ذات ہی کوئی بن جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری دے جڑے استاد سن، امام بخاری مشہور شخصیت نے، انہوں نے استاد بوریاں کا کام کرتے سن۔ حضرت امام حسن بن نربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بوریاں کا کام کرتے سن۔ امام قدوری گزرے نے فقہ دے اندر انہوں نے ایک بڑی نامور کتاب ہے مختصر قدوری، کتاب القدوری بھی اس کو کیا جانا، مختصر قدوری بھی ایک کتاب ہے انہوں کی ہوئی، انہوں نے کتاب ایک درس نظام الانسان کے شامل ہے، اور آپ اتنے بڑے امام ہونے باوجود آپ برتن سازی کا کام کرتے سن، برتن بناتے سن، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تجارت فرماتے سن، کئی صحابہ کرام نے تجارت فرمائی، کئی صحابہ کرام پتھر تراش دے سن، یعنی کہ انہوں نے کوئی ضروریات اشیاء وہ بناتے سن۔ تو لہذا یہ جڑا ہوتا نا کہ فلاں بندہ فلاں پیشے میں منسلک ہے، لہذا اس کی عزت اس لحاظ میں کرنی چاہیے۔ پیشہ حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک معیار کی ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار ہے ساڈا تقوی، طہارت، پاکیزگی، اللہ کے نزدیک معیار ہے۔ تو جدوں تک ساڈا یہ سوچ رہے تھے کہ جناب اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، طہارت معیار ہے، اور اللہ کے نزدیک جڑا بندہ ڈر کے کھلو جاتا وہ معیار ہے، تو پھر سارے معاملات سیدھے رہتے۔ تو جس وقت اسی یہ دیکھا کہ جناب فلاں بندہ فلاں پیشے میں منسلک ہے لہذا اس کو عزت نہیں دینی چاہیے، تو یہ مطلب ہے کہ اسی اللہ دی تقسیم تو راضی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک تواڈے وچ عزت والا ہوے کہ جڑا تقوی دے لحاظ نال تواڈے نال زیادہ بہتر ہے۔ اس واسطے پیشہ اچھی بات، رزق حلال اچھی بات ہے، لیکن اس نال کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا یا ذلیل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک عمل کرنے والے نو پسند فرماتا ہے جس وقت تک وہ عمل اچھے طریقے نال کرے، نیک اعمال جس وقت وہ اچھے طریقے نال کرے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ دے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین چیزاں دے وقت خاموشی نو پسند فرماتا ہے۔ تین چیزوں کا وقت خاموشی کو پسند فرماتا ہے۔ کیڑی کیڑی چیز؟ فرمایا جس وقت تلاوت قرآن کیتی جائے، جس وقت تلاوت قرآن کیتی جائے۔ ہن اسی دیکھنے ہیں کہ جس وقت جناب ختم شریف کا موقع ہوتا ہے ادھر قاری صاحبان جو تلاوت کرتے پہ ادھر ایک آواز اٹھتی کہ دانے لا لو، دانے سیٹ سے کر لو، دانے مکس کر لو، اے کر لو وہ کر لو، جبکہ وہ موقع ساڈا قرآن سنن دا ہے۔ جس جڑا موقع ساڈا قرآن سنن دا اوتے اسی گلاں لگے ہونے ہیں، تے جتھے ساڈا جناب بولنے دا ٹائم ہے اوتے اسی خاموش ہو جانا ہے، یعنی کہ عقیدہ دا معاملہ ہوے تو خاموش ہو جانا ہے، تے جے قرآن سنن دا معاملہ ہوے تے اسے بول پینے ہیں۔ اسی طرح جس وقت اپنے مرحوم نو دفن کرنے ہیں
اس وقت بھی مطلب ہے کہ وہ ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ جناب خبر جڑی میری مطابق تیار کی جائے، میرے مطابق ڈالی جائے. ادھر قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں کہ جناب خاموشی اختیار کرو، اور وہ ساڈا خیال اتنا نہیں ہوتا کہ جناب اصل خاموش کس پر رہنا ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کرنے دے وقت خاموشی کو پسند فرماتا ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ جس وقت کافر دشمن دے نال سامنا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ خاموشی کو پسند فرماتا کہ ہے دشمن ہے کافر، تو فرمایا کہ اس وقت خاموش رہنا اس میں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے دے وقت جنازے دے کول جس وقت بندہ خاموش رہندا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو ہی پسند فرماتا ہے. جڑا جنازے دا وقت ہوندا نا، جس وقت میت قبر دے قریب پئی ہوندی یا پھر جس وقت جنازگاہ پیا ہوندا ہے، اس وقت بھی خاموشی اختیاری کرنی چاہیے. اسی یعنی کہ ماحول تو مشاہدہ کیتا سی کہ دیکھتے رہنے ہیں وہ وقت کے جڑا وقت ہے اپنے آپ کو سوارن دا یا اپنے اتنے غور کرن دا توجہ کرن دا کہ یار میں نہیں کل ایک دن مار کے اتنے ہونا ہے، کل اسی طرح چار بندے چوک کے مینوں بھی اتنا جان دے، وہ وقت ساڈا سوچن دا ہے. جب کہ اسی اس وقت جناب وہ اپنی گفتگو دنیاوی گفتگو اور بے ضرورت گفتگو چ مصروف ہونے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنازے دے کول جس وقت تسی کھڑے ہو اس وقت خاموش رہنا اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور ایک دو حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سے قابل توجہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند مسلمان کو پسند فرماتا ہے. غیرت مند مسلمان یہ تشریح طویل کی جا سکتی ہے، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ایک بات آپ سے گوش گزار کرنا وا کہ عمومی طور پہ جس وقت ساڈے گھروں ساری ماں یا ساری مشیرہ وہ نکلتی تو بے پردہ نکلتی، یہ مطلب ہے کہ سارے گھر میں مرد کو نہیں رہ گیا. جس وقت ساری کوئی دھی بہن یا ماں نکلتی نا تو وہ بے پردہ نکلتی، وہ مطلب ہے کہ سارے گھر میں مرد ان کو نہیں رہ گیا. اگر مرد ہوتے تو پھر ساری بات ہوئی تھی گل ضرور کر لیں کہ تصا ابل سے باہر جانا نہیں، تو جی باہر جانا ہے بامرے مجبور جانا پی گیا تو پھر پردے کی صورت جانا بغیر پردہ کیتیوں نہیں جانا. اور دوسری غیر کی مثال اس وقت مطلب کرنی چاہیے جس وقت جناب شادی بیاہ کا موقع ہوئے اور جناب ساری ہی ماں ساری ہی مشیرہ ساری ہی بیٹی سارے سامنے ڈانس کرتی بھی ہوتی، اور اسی اس چیز کو باقاعدہ خوش سننے ہیں کہ واہ کیا بات ہے جناب ساری بیٹی دی ساری بہن دی ساری ماں دی کہ اچھا ڈانس کرتی تھی. تو سرکار کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند مسلمان کو پسند فرماتا ہے. یہ مطلب ہے کہ سارے غیرت کو تھوڑی جنا کٹ ہو گئی ہے اس وقت. اور پھر جس وقت بالخصوص ہے عمدہ موقع چاند رات دا اس وقت ہوں سارے الحمدللہ تو سارے عزت والے ہو، سارے اسی عزت والے ہیں. اگر کوئی خدا نہ خاصا باہر بازار کے اندر کوئی بندہ ساری ماں دا ساری بہن دا ساری بیٹی دا ہاتھ پکڑ لے نا، ہاتھ پکڑ لے تے بالکل مریا مکیا بندہ ہوئے، بالکل مریا مکیا ہوئے، وہ بھی غیرت کرتا کہ یار تینوں شرم نہیں آئی، تو مطلب ہے کہ میری بہن دا یا میری ماں دا یا میری بیٹی کا ہاتھ کیوں پکڑیا بڑے بازار کے اندر. اسی اس معاملے کے اندر ان کے اس معاملے دے ہٹ کے جس وقت چاند رات ہوتی تو اسی اتنے خوش ہونے کہ ساری والدہ یا ساری ہمشیرہ یا ساری بیٹی کا کوئی غیر محرم بندہ ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند مسلمان کو پسند فرماتا ہے. تو لہذا کوشش کی جائے کہ جڑے اعمال اللہ پسند فرماتا اسے ہی اسی راضی رہیے اور اسے ہی ساری بنائیے. دعائیں کہ خالق کائنات سانو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے.